کچھ دن پہلے جو کراچی میں ایک اجلاس بلایا گیا، اس اجلاس میں جو فرقہ واریت کی گفتگو کی گئی، اذانوں میں علی ولی اللہ جو ہمارا مذہبی، دینی، عقیدتی، فقہی اور شرعی مسئلہ ہے، اس کے خلاف ہرزہ سرائی ہوئی۔ تعجب مجھے ان معتدل مزاج علماء پر ہے کہ جو وہاں بعض بیٹھے ہوئے نظر آئے، مگر ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں توجہ اور احساس عطا فرمائے۔ مگر اس گفتگو کے اندر صرف شیعوں کے خلاف بات نہیں ہوئی ہے۔ عید میلاد النبی کو فرقہ واریت کے لیے استعمال کرنے، فرقہ واریت پھیلانے کے لیے عید میلاد النبی کے جلوسوں اور جلسوں اور محفلوں کو فرقہ واریت پھیلانے کا ذریعہ بنانا، یہ اس اجلاس کا ایک ایجنڈا تھا۔ گفتگو کی گئی کہ ہم میلاد کے جلوسوں میں یہ کریں گے، تو یہ میلاد کے جلوس فرقہ واریت کے لیے اگر دھکیلے جا رہے ہیں فرقہ واریت کی طرف، تو ہماری اپیل ہے علماء اہل سنت سے اور عوام اہل سنت سے کہ جن لوگوں نے ماضی میں اس ملک میں کوئی اچھائی نہیں کی، اس ملک کے اندر کوئی خیر ان سے نہیں دیکھا گیا، ان لوگوں کو دوبارہ نہیں آزماؤ۔ میں ریاست پاکستان سے بھی اور حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کروں گا کہ یہ لب و لہجہ جو اس اجلاس کے اندر اپنایا گیا، یہ لب و لہجہ ضیاء الحق کے زمانے کا لب و لہجہ ہے۔ کیا آپ اس ملک کو دوبارہ اس ماحول کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں جس ماحول کے اثرات اور نقصانات آج تک ہم پاکستانی شہری برداشت کرتے آ رہے ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، بہت واضح طور پر مشوروں کے بعد، مشاورتوں کے بعد، مسلسل رابطوں کے بعد آپ کے سامنے یہ چند جملے کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ہم اس ملک میں فرقہ واریت نہیں ہونے دیں گے، ہم اس ملک میں تکفیریت کو پنپنے نہیں دیں گے۔ اس ملک کو کسی طور کمزور پڑنے نہیں دیں گے، تشریف لائیے گا، ہم اس ملک کو کسی طور بیرونی سازشی عناصر کے ہاتھوں میں نہیں دیں گے۔ ہم پاکستان کی فضا کو صحرائی ممالک کے مفادات کی بھیٹ چڑھنے نہیں دیں گے۔ ہم پاکستان کے اندر خطے کے مفادات کو عزیز رکھتے ہوئے اپنا حصہ ڈالیں گے، اور ہمارا سب سے بڑا دشمن کو جواب، ہمارا دشمن کو سب سے بڑا جواب عزاداری سید الشہداء ہے۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ ہم اس وقت عبادت میں مصروف ہیں اور عبادت میں شدت آئے گی۔ میں اپیل کروں گا پاکستان کے شہریوں سے، عزاداروں سے، کہ آپ اگر دن میں 2 مجلسیں کرتے تھے تو آپ 4 کریں گے۔ اگر آپ
जुलूस अज़ा में आधे रास्ते से वापस आ जाते थे, तो अब आप जुलूस पूरा करेंगे। ख़ास तौर पर चेहलुम के जुलूस का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हम पैदा ही नहीं हुए, हम रिकॉर्ड बनाने के लिए पैदा हुए। मैंने बहुत ज़रूरी बातें कह दी हैं। जो मुझसे मुताल्लिक़ लाहौर में हुआ है, मैं उसके लिए आज भी कुछ नहीं कहूँगा। इंतज़ार कर रहा हूँ इस मुल्क में अगर मुल्की मफादात, मुसलमानों के मफादात, सुन्नी शिया के मफादात के लिए कोशिश करने वालों के साथ ये होगा, तो फिर बाकी कौन है कि जिसके साथ इससे ज़्यादा कुछ हो सकेगा। मुझे ताज्जुब है, जानते हैं अफराद के, हमने हमेशा अपने अक़ीदे को मजबूत से मजबूत तर कौम के दरमियान पेश करने के साथ इस मुल्क की फ़िज़ा को बेहतर रखने में अपना किरदार अदा किया है, और ये किरदार बाकी और जारी रहेगा। मैं शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने पूरी दुनिया से मैसेजेस के ज़रिए, पोस्टरों के ज़रिए मोहब्बतों का इजहार किया। कल मरकज़ी तंजीम आज़ादारी की जानिब से एक इजलास होने जा रहा है। गुज़िश्ता कल मरकज़ी तंजीम आज़ा की जानिब से एक इजलास हुआ, और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के उलमा एक बात पर इत्तफ़ाक़ राय करते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है इत्तफ़ाक़ राय कि हम एक मुल्की सतह की उलमा कन्वेंशन की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान के मुक़्तदिर और बुज़ुर्ग उलमाए किराम जमा होंगे, और हम अपने अक़ीदे का इजहार भी करेंगे, और पाकिस्तान की सालमियत की अपनी जानिब से ज़मानत भी देंगे। वो वक्त बहुत करीब है कि जब साहिब अज़ा की ज़ियारत होगी। इमाम ज़माना आने वाले हैं।